علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو حفصہ آن لائن اکیڈمی۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل حفصہ آن لائن اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہمارا جو ایجنڈا چل رہا تھا، ہماری جو سیریز چل رہی ہے وہ کاروان کی انسائکلوپیڈیا آف جنرل نالج ہے۔ آج ہم اس کا انشاءاللہ نیکسٹ ایجنڈا جو ہمارے پاس ہے خیبر پختونخوا پروونس، اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے بلوچستان پروونس کو ڈسکس کیا تھا، تو آج ہم کے پی کے پروونس جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کو جو ہے اس کا جو پہلے نام تھا پریویسلی نون ایز دی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، یعنی کہ NWFP، یہ اس کا نام تھا، اور یہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے، اور اس کی جو آبادی ہے وہ 2023 کے سینسس کے مطابق 4,85,06,000 اور 97 ٹوٹل اس کی پاپولیشن ہے۔ آگے اس کا ملے وقوع بھی دیا گیا، تو اس میں جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم صرف دیکھیں گے تو اس کی جو پرنسپل لینگویجز ہیں وہ صرف پشتو ہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو کیپٹل ہے، پروونشل کیپٹل، وہ پشاور ہے۔ آگے NWFP2 خیبر پختونخوا یعنی کہ نارتھ، جو ہم نے پیچھے پڑھا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس سے خیبر پختونخوا بننے تک کا سفر، یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اٹ واز ان 1901 when خیبر پختونخوا واز کاروڈ آؤٹ آف پنجاب، یہ پنجاب سے علیحدہ کیا گیا 1901 میں، اور پھر یہ 1 یونٹ جو محمد علی بوگرا نے امپوز کیا تھا، یہ 1955 میں اس نے مرج کیا۔ آگے نیکسٹ جو ٹاپک اس میں ہے، نیکسٹ جو پیراگراف ہے، جنرل یحییٰ خان نے جو 1 یونٹ کو ڈیزالو کیا تھا 1970 میں، یہ بھی ایک آپ کا MCQs بن رہا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھ لینا کہ 1970 میں جو 1 یونٹ تھا وہ کس نے ڈیزالو کیا تھا، وہ جنرل یحییٰ خان نے کیا تھا، یا پھر کوشچن آ سکتا ہے کہ 1 یونٹ کب اور کس نے ڈیزالو کیا، تو یہ 1970 میں کیا، جولائی 1970 میں، اور جنرل یحییٰ خان نے۔ اور پھر خیبر پختونخوا کا جو سٹیٹس تھا ایز اے پروونس، وہ ریسٹور کر دیا گیا تھا، یعنی کہ چاروں صوبوں کا پنجاب، سندھ اور بلوچستان کا سب کا جو سٹیٹس تھا وہ بحال کر دیا گیا تھا۔ آگے سب سے اینڈ والی لائن دیکھیں، on 31st March 2010 all the powers in parliament decided to change NWFP to خیبر پختونخوا۔ یہ 31 مارچ 2010 کو NWFP سے خیبر پختونخوا میں ایمرج ہوا تھا، NWFP سے چینج کر کے خیبر پختونخوا اس کا نام رکھا گیا تھا۔ تو آگے اس کی تحصیلیں، ڈسٹرکٹ اور ڈویژن وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی جو ڈویژنز ہیں، ہم صرف ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس کو ڈسکس کریں گے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ تحصیلز جو ہیں وہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے اس کی ڈویژن جو ہے وہ مالاکنڈ ہے، اور مالاکنڈ میں جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ اپنے نوٹس لیتے جائے کریں۔ وہ بجور ڈسٹرکٹ ہے مالاکنڈ ڈویژن میں، اس کے بعد اپر چترال ہے، پھر لوور چترال ہے، پھر سینٹرل دیر ہے، پھر اپر دیر ہے، پھر لوور دیر ہے، اس کے بعد بنر ہے، پھر سوات، اس کے بعد شانگلہ اور مالاکنڈ ڈسٹرکٹ۔ یہ ڈسٹرکٹس جو ہیں یہ مالاکنڈ ڈویژن میں آتے ہیں۔ اس کے بعد بنو ڈویژن ہے، بنو ڈویژن میں ڈسٹرکٹ بنو آتا ہے، لکی مروت اور نارتھ وزیرستان، یہ 3 ڈسٹرکٹس بنو ڈویژن میں ہیں۔ اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن آ جاتی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں جو ڈسٹرکٹس آتے ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان، اس کے بعد ٹانگ ڈسٹرکٹ، اس کے بعد پھر ساؤتھ وزیرستان۔ یہ ساؤتھ وزیرستان جو ہے یہ 2 ڈسٹرکٹس میں، یہ ایک اپر ساؤتھ وزیرستان اور ایک لوور ساؤتھ وزیرستان۔ ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں ایک ڈیرہ اسماعیل خان ڈسٹرکٹ آئے گا، ایک ٹانگ ڈسٹرکٹ آئے گا، 2 یہ ڈسٹرکٹ ہو گئے ہیں، اور اپر ساؤتھ وزیرستان اور لوور ساؤتھ وزیرستان، یہ 4 ڈسٹرکٹس ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن میں آتے ہیں۔ اس کے بعد کوہاٹ ڈویژن ہے، کوہاٹ ڈویژن میں کوہاٹ ڈسٹرکٹ آئے گا، ہنگو آئے گا، کرک آئے گا، کرم آئے گا اور اکزئی، یہ ڈسٹرکٹس
کوہاٹ ڈویژن میں آئیں گے. اس کے بعد پشاور ڈویژن ہے. پشاور ڈویژن میں ڈسٹرکٹ چارسدہ، ڈسٹرکٹ خیبر، ڈسٹرکٹ پشاور، ڈسٹرکٹ محمد اور ڈسٹرکٹ نوشہرہ، یہ ڈسٹرکٹس پشاور ڈویژن میں آتے ہیں. اس کے بعد مردان ڈویژن ہے. مردان ڈویژن میں ڈسٹرکٹ مردان اور ڈسٹرکٹ سوابی آتے ہیں. اس کے بعد ہزارہ ڈویژن آ جاتی ہے. ہزارہ ڈویژن میں اپر کوہستان، لوور کوہستان، مٹ گرام، کولائی پلاس، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور اور تورگڑھ، یہ ڈسٹرکٹس آتے ہیں. کے پی کے میں ٹوٹل 37 ڈسٹرکٹس ہیں. اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں گورنرز آف NWFP یا خیبر پختونخوا کے پی کے پروونس. فالوئنگ از دی لسٹ آف خیبر پختونخوا گورنرز آفٹر انڈیپینڈنس آف پاکستان فرام برٹش راج. آگے سب سے پہلے جو گورنر تھے کے پی کے ان کا نام تھا سر جارج کرنگم. یہ 15 اگست 1947 سے 9 اپریل 1948 تک گورنر رہے. اس کے بعد سر امبروز دندس فلکس دندس، یہ 9 اپریل 1948 سے 16 جولائی 1949 تک گورنر رہے. اس کے بعد صاحبزادہ محمد خورشید، یہ 16 جولائی 1949 سے 14 جنوری 1950 تک گورنر رہے. اس کے بعد محمد ابراہیم خان جاگرا، یہ ایکٹنگ گورنر تھے 14 جنوری 1950 سے 21 فروری 1950 تک. اس کے بعد اسماعیل ابراہیم چندریگر، یہ 21 فروری 1950 سے 23 نومبر 1951 تک گورنر رہے. اس کے بعد خواجہ شہاب الدین، یہ 24 نومبر 1951 سے 17 نومبر 1954 تک گورنر رہے. اس کے بعد قربان علی شاہ، یہ 17 نومبر 1954 سے 14 اکتوبر 1955 تک گورنر رہے. اس کے بعد یہ پارٹ آف ویسٹ پاکستان پروونس بنا 14 اکتوبر 1955 سے 1 جولائی 1970. اور یہ پھر ایک دفعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹینیور تھا یہ 1 یونٹ کا ٹینیور تھا. جب محمد علی بوگرا نے 1 یونٹ امپوز کیا ہوا تھا، یہ تب کی بات ہے، یہ اس ٹینیور میں آتا ہے. اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل KM اظہر خان، یہ 1 جولائی 1970 سے 25 دسمبر 1971 تک گورنر رہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے میجر جنرل ریٹائرڈ نصیر اللہ بابر، یہ 1 مارچ 1976 سے 6 جولائی 1977 تک گورنر رہے. اس کے بعد جسٹس عبدالحکیم خان، یہ 6 جولائی 1977 سے 17 سپٹمبر 1978 تک گورنر رہے. اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل فضل حق، یہ 11 اکتوبر 1978 سے 12 دسمبر 1985 تک گورنر رہے. اس کے بعد نوابزادہ عبدالغفور خان ہوتی، یہ 30 دسمبر 1985 سے 13 اپریل 1986 تک گورنر رہے. اس کے بعد جسٹس سید عثمان علی شاہ، یہ ایکٹنگ گورنر تھے 13 اپریل 1986 سے 27 اگست 1986 تک گورنر رہے. اس کے بعد فدا محمد خان، 27 اگست 1986 سے 16 جون 1988 تک ان کا ٹینیور ہے. اس کے بعد بریگیڈیئر ریٹائرڈ عامر گلستان جنجوعہ، یہ 16 جون 1988 سے 19 جولائی 1993 تک گورنر رہے. اس کے بعد میجر جنرل ریٹائرڈ خورشید علی خان، 19 جولائی 1993 سے 5 نومبر 1996 تک گورنر رہے. اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عارف بنگش، یہ 11 نومبر 1996 سے 17 اگست 1999 تک گورنر رہے. اس کے بعد میاں گل اورنگزیب، یہ 17 اگست 1999 سے 21 اکتوبر 1999 تک گورنر رہے. اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد شفیق، یہ 21 اکتوبر 1999 سے 14 اگست 2000 تک گورنر رہے. اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افتخار حسین شاہ، یہ 14 اگست 2000 سے 15 مارچ 2005 تک رہے. اس کے بعد کمانڈر خلیل الرحمان، یہ کیپٹن ریٹائرڈ تھے اور ان کو کمانڈر کہا جاتا تھا، کمانڈر خلیل الرحمان، اس لیے یہ کمانڈر خلیل الرحمان پاکستان نیوی سے ریٹائرڈ تھے. اور یہ 15 مارچ 2005 سے 23 مئی 2006 تک گورنر رہے. اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ علی جان اورکزئی، یہ 23 مئی 2006 سے 7 جنوری 2008 تک گورنر رہے. اس کے بعد اویس احمد غنی، یہ 7 جنوری 2008 سے
فروری 10/2011 تک گورنر رہے۔ اس کے بعد بیرسٹر مسعود قصور، یہ فروری 10/2011 سے 10 فروری 2013 تک گورنر رہے۔ اس کے بعد انجینئر شوکت اللہ خان، یہ 11 فروری 2013 سے 15 اپریل 2014 تک گورنر رہے۔ اس کے بعد سردار مہتاب احمد خان عباسی، یہ 15 اپریل 2014 سے 4 مارچ 2016 تک گورنر رہے۔ اس کے بعد ظفر اقبال جاگرہ، یہ 4 مارچ 2016 سے 20 اگست 2018 تک گورنر رہے۔ اس کے بعد شاہ فرمان، یہ 5 سپٹمبر 2018 سے 23 نومبر 2022 تک گورنر رہے۔ اس کے بعد حاجی غلام علی، یہ 23 نومبر 2022 سے آج کی ڈیٹ جو ویڈیو کی ریکارڈ ہونے کی ڈیٹ ہے 2 فروری 2024، یہ اسٹل گورنر KPK ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں چیف منسٹرز آف NWFP یا خیبر پختونخوا۔ سب سے پہلے جو چیف منسٹر KPK تھے ان کا نام عبدالقیوم خان تھا، اور ان کا ٹینیور 23 اگست 1947 سے 23 اپریل 1953 تھا، اور یہ مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد سردار عبدالرشید خان، یہ 23 اپریل 1953 سے 18 جولائی 1955 تک CM رہے، مسلم لیگ سے ان کا تعلق تھا۔ سردار بہادر خان، یہ 19 جولائی 1955 سے 14 اکتوبر 1955 تک CM خیبر پختونخوا یا NWFP رہے، یہ مسلم لیگ سے بلونگ کرتے تھے۔ اس کے بعد جو 1 یونٹ امپوز ہوا تھا اس میں پوسٹ ایبولش رہی، یہ 14 اکتوبر 1955 سے 30 جون 1970 تک، اور یہ پارٹ آف ویسٹ پاکستان پروونس تھا۔ اس کے بعد مارشاء اللہ آیا 1 جولائی 1970 سے 1 مئی 1972 تک مارشاء اللہ رہا۔ اس کے بعد مولانا مفتی محمود، یہ 1 مئی 1972 سے 12 فروری 1973 تک، اور یہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد سردار عنایت اللہ خان گنڈا پور، یہ 29 اپریل 1973 سے 16 فروری 1975 تک CM رہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بلونگ کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر گورنرز رول، یہ 16 فروری 1975 سے 3 مئی 1975 تک NWFP میں گورنر رول رہا۔ اس کے بعد نصر اللہ خان خٹک، یہ 3 مئی 1975 سے 9 اپریل 1977 تک CM رہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بلونگ کرتے تھے۔ پھر محمد اقبال خان جدون، یہ 9 اپریل 1977 سے 5 جولائی 1977 تک CM رہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد پھر ضیاء الحق کا مارشاء اللہ آیا 5 جولائی 1977 سے پھر 7 اپریل 1985 تک۔ اس کے بعد ارباب جہانگیر خان 7 اپریل 1985 سے 31 مئی 1988 تک CM NWFP رہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بلونگ کرتے تھے۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فضل حق، یہ کیئر ٹیکر CM تھے، 31 مئی 1988 سے 2 دسمبر 1988 تک یہ CM رہے۔ اس کے بعد آفتاب احمد شیرپو، یہ فرسٹ ٹائم CM بنے NWFP کے، 2 دسمبر 1988 سے 7 اگست 1990 تک ان کا ٹینیور تھا، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد میر افضل خان، یہ ایکٹنگ CM تھے، 7 اگست 1990 سے 20 جولائی 1993 تک ان کا ٹینیور تھا، اور یہ اسلامی جمہوری اتحاد سے بلونگ کرتے تھے۔ اس کے بعد مفتی محمد عباس، یہ کیئر ٹیکر CM تھے، 20 جولائی 1993 سے 20 اکتوبر 1993 تک ان کا ٹینیور تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پیر صابر شاہ، یہ 20 اکتوبر 1993 سے 25 فروری 1994 تک CM رہے۔ اس کے بعد پھر گورنرز رول آیا 25 فروری 1994 سے 24 اپریل 1994 تک NWFP میں گورنر رول رہا۔ اس کے بعد آفتاب احمد شیرپو سیکنڈ ٹائم CM بنے 24 اپریل 1994 سے 12 نومبر 1996 تک، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی شیرپو سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد راجہ سکندر زمان خان، یہ کیئر ٹیکر تھے، 12 نومبر 1996 سے 21 فروری 1997 تک ان کا ٹینیور تھا۔ پھر مہتاب احمد خان، 21 فروری 1997 سے 12 اکتوبر 1999 تک CM NWFP رہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد پھر گورنرز رول آیا 12 اکتوبر، جب مشرف کا مارشاء اللہ تھا، جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا 12 اکتوبر 1999 سے 30 نومبر 2002 تک یہ گورنر رول رہا NWFP میں۔ اس کے بعد اکرم خان درانی، یہ 30 نومبر 2002 سے 11 اکتوبر 2007 تک CM NWFP رہے، اور متحدہ مجلس عامل سے ان کا تعلق تھا۔ اس کے بعد شمس الملک، یہ کیئر ٹیکر CM تھے، 11 اکتوبر 2007 سے 30 مارچ 2008 تک ان کا ٹینیور تھا۔ اس کے بعد امیر حیدر خان ہوتی،
31 मार्च 2008 से 20 मार्च 2013 तक CM रहे और ये अवामी नेशनल पार्टी से बिलोंग करते थे। उसके बाद तारिक परवेज़ खान 20 मार्च 2013 से 31 मई 2013 तक इनका टेन्योर था। फिर उसके बाद परवेज़ खटक CM बने, ये 31 मई 2013 से 6 जून 2018 तक CM NWFP रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था। उसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ये केयर टेकर CM थे, 6 जून 2018 से 16 अगस्त 2018 तक इनका टेन्योर था। उसके बाद महमूद खान 17 अगस्त 2018 से 21 जनवरी 2023 तक CM NWFP रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था। उसके बाद मोहम्मद आजम खान ये 21 जनवरी 2023 से 11 नवंबर 2023 तक CM NWFP रहे और ये केयर टेकर थे। इनकी 11 नवंबर 2023 तक ये CM थे, तो इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अरशद हुसैन शाह ये 12 नवंबर 2023 को CM केयर टेकर CM बने NWFP यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के, और ये आज की वीडियो की रिकॉर्डिंग की डेट तक 2 फरवरी 2024 तक स्टिल CM KPK हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कैबिनेट एंड फंक्शनरीज खैबर पख्तूनख्वा। ये चीफ मिनिस्टर जो मोहम्मद आजम खान थे और दोस्त मोहम्मद खान स्पीकर थे, ये उनकी काबीना है। ये इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। सैयद मसूद शाह ये एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के मिनिस्टर हैं। उसके बाद अब्दुल हलीम कुसरिया ये एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक फिशरीज एंड कोऑपरेटिव के मिनिस्टर हैं। शाहिद खान खटक ये ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट एंड साइंस एंड IT के मिनिस्टर हैं। उसके बाद रिटायर्ड जस्टिस कैसर इरशाद लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं। उसके बाद मोहम्मद अली शाह ये कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के मिनिस्टर हैं। फिर बख्त नवाज खान ठकोट क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट के मिनिस्टर। उसके बाद मंसूर खान अफरीदी ये एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड लेबर के मिनिस्टर हैं। ये अदन जलील इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड रेवेन्यू के मिनिस्टर। हाजी मोहम्मद गुफरान माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर। फिर हामिद शाह अफेयर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। शफीउल्लाह खान हाउसिंग एंड प्रिजन के मिनिस्टर। फिर सऊद नज़ीर ये लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं। उसके बाद हाजी फजल इलाही फूड एंड इरीगेशन के मिनिस्टर हैं। उसके बाद ताज अफरीदी रिलीफ रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट के मिनिस्टर हैं। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इसके बाद हम बाकी जो प्रोविंसेस और जो नीम खुद मुख्तार हमारे इलाका जात हैं उनको डिस्कस करेंगे। फाटा बिल को डिस्कस करेंगे आगे, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट देखेंगे, गिलगित बल्तिस्तान, और इसी तरह इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा आगे चलता रहेगा। तो यहाँ तक हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप 1 पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से करते रहें। अल्लाह हाफिज़।